بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے ساتھ جنت اور جہنم کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر رہی ہوں۔ کمی بیشی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقرر فرشتہ کی حیرت انگیز صلاحیت۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 چیزیں ایسے پیدا فرمائی ہیں جن کو سننے کی عجیب و غریب صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک جنت اور ایک جہنم، اور ایک وہ فرشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر مقرر ہے۔ جنت کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، زمین پر ہو یا آسمان پر، یا زمین کی تہہ میں ہو یا سمندر کے نیچے، یا ہوا اور فضا میں، کہیں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میں جنت کے لائق نہیں ہوں مگر اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما، تو جس وقت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے یا وہ دل میں یہ دعا کرے گا، اس کی دعا جنت فوراً سن لے گی۔ حالانکہ جنت آج 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ اربوں خربوں میل کا فاصلہ ہے، اور درمیان میں کوئی تار اور ٹیلی فون یا موبائل کا رابطہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں کہیں کوئی یہ دعا کرے گا تو جنت اس کی یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ یا اللہ یہ جنت مانگ رہا ہے، اس نے مجھے دینے ہی کے لیے بنایا ہے، لہٰذا اس مانگنے والے کو آپ جنت عطا فرما دیجئے۔ تو ہماری درخواست قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جنت کی درخواست قبول ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو چاہے زبان سے پناہ مانگے یا دل میں آہستہ آہستہ پناہ مانگے، تو اس کا پناہ مانگنا جہنم فوراً سن لے گی۔ حالانکہ جہنم 7 زمین کے نیچے ہے اور اس سے ہمارا فاصلہ بھی بہت لمبا ہے، لیکن جہنم فوراً اس کی پکار سنے گی اور اللہ پاک سے کہے گی کہ یا اللہ پاک آپ اس کو دوزخ سے بچا لیجئے۔ تو جہنم سے پناہ آپ یہاں مانگ رہے ہیں اور ادھر دوزخ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہی ہے کہ یا اللہ پاک اس پناہ مانگنے والے کی دعا کو قبول کر لیجئے۔ تیسرا وہ فرشتہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر مقرر ہے، اور اس فرشتہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا کسی کونے میں کہیں بھی کوئی آدمی درود شریف زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، دل میں پڑھے یا زبان سے پڑھے، بس وہ فرشتہ جو اس کی آواز سن لے گا اور فوراً ہی پڑھنے والے کا نام لے کر مزار اقدس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ درود شریف پیش کرے گا۔ اللہ پاک نے اس فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نام اس بر یاد کروا دیے ہیں۔ ہر مرد اور عورت کا نام اس کو معلوم ہے، لہٰذا جیسے ہی کوئی کہیں پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس فرشتہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، سارے انسانوں کے نام اس کو پہلے سے یاد ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ درود پڑھنے والی زبان عطا فرمائے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات جتنا ہو سکے، جتنا ہمارے پاس ٹائم بچے باقی کاموں کے علاوہ
ضروری کاموں کے علاوہ تو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول